أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 131 اور 132. یہ دو آیت میں ایک ہی بات 3 بار آئی. یہ دو آیتوں کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ایک ہی بات 3 بار اللہ تعالیٰ نے بتائی. ظاہر بات ہے کہ کسی بات کو ریپیٹ کرنے کا بار بار کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں کوئی بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئی بات بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کس کی کر رہا ہے؟ عورتوں، مہیلاؤں اور بچوں، یتیموں کے حقوق اور ان کے رائٹس اور ادھیکار کے بارے میں. اور اس بیچ میں ایک بات کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا. کیا کنیکشن ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین کے اندر ہے. اب اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کیوں؟ اب جیسے آپ سمجھیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا یہ کہے کہ ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو ہماری بات ماننا ہوگا، کیونکہ اس دھرتی پر، یہاں کی زمین پر، یہاں کے ریسورسز پر، یہاں کی ہواؤں پر کس کا قبضہ ہے، کس کا کنٹرول ہے؟ یہاں حکومت کا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اب آگے بات سنو وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یہ ہے اصل پوائنٹ. ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، کتاب مطلب اسکرپچر، دھرم گرنتھ، مذہبی کتاب، ان کو بھی یہ تاکید کی تھی، یہ حکم دیا تھا، یہ آرڈر دیا تھا، یہ ہدایت دی تھی. کیا؟ یہ آدیش دیا تھا. اور تم کو بھی دے رہا ہوں. کون سا؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ ہے اصل پوائنٹ. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ جب کسی سے کوئی ڈرتا ہے تو سمپل ہوتا ہے، کیا؟ اس کی بات مانتا ہے. اور بات ماننے میں دو چیزیں ہیں. کوئی چیز کرنے کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، آدیش دیا ہے، وہ کرتا ہے. اور کسی چیز سے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے تو آدمی نہیں کرتا ہے. بس اسی کو کہتے ہیں کہ الامر بالطاعہ والنہی عن المحارم. جو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو، اور جس سے منع کیا ہے اسے رک جاؤ. یہ ہے اللہ سے بچنے کا اصل مقصد. اور
اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو پھر سنو، وہی بات پھر ریپیٹ کی جا رہی ہے، کیا؟ وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب یہ اوپر نیچے دونوں یہ بات کہی گئی ہے، بیچ میں ایک بات کہی گئی ہے۔ اب ان دونوں کو جوڑ کے جب دیکھیں گے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے، یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ نمبر ایک، تم خود سوچو کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا ہے، زمین و آسمان سے سارے خزانے اسی کے ہیں، تو پھر بات کس کی ماننی چاہیے؟ کس کو یہ حق پہنچتا ہے، کس کا یہ ادھیکار ہے کہ انسان اس کے سامنے جھک جائے؟ اسی کا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے سب میں کر رہا ہوں، تو مان رہا ہے دوسرے کی بات؟ میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ جتنے ریسورسز ہیں جو تمہارے پالنے میں لگ رہے ہیں، یہ سب کس کا ہے؟ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ آکسیجن ہے، یہ مٹی ہے، یہ غذا ہے، یہ سب ہم دے رہے ہیں تمہیں، اس لیے میری بات سنو۔ اور آگے جو کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ دھمکی ہے۔ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ یہ کوئی انڈین گورنمنٹ نہیں ہے یا کوئی دیش نہیں ہے، فار ایگزامپل کوئی یہاں کرائم کر کے جا کے دبئی بھاگ کے بیٹھ گیا تو پکڑ نہیں سکتا، ہوتا ہے نا؟ کرائم یہاں کیا جا کے نیپال میں چھپ گیا تو نہیں لا پاتے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو ہیں سب اللہ کے غلام اور نوکر ہیں۔ آرڈر کرے گا اور تم حاضر کر دیے جاؤ گے، بھاگ کے جاؤ گے، کہیں چھپ نہیں سکتے، کہیں تمہیں پناہ اور شیلٹر نہیں مل سکتے، اور تمہارے ماننے نہیں ماننے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، دو ورڈ یوز کیا اللہ نے اپنے بارے میں۔ ماننے کی بات کہی گئی کہ مانو، ڈرو، لیکن اگر نہیں مانتے ہو تو وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بے نیاز، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، فری آف نیڈ۔ آپ سوچئے، ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسانوں، اگر تم سب کے سب دنیا کے سب سے نیک انسان بن جاؤ، سب سے نیک انسان کی طرح بن جاؤ، سب سے نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر بن جاؤ سب لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس کی حکومت، اس کی کنگڈم، اس کے راج میں سوئی کے برابر بھی کوئی اضافہ اور انکریز نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں کہ ہاں اب اللہ تعالیٰ کا رتبہ بڑھ گیا، نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب دنیا کے سب سے خراب انسان کی طرح ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اس کا راج، اس کی سلطنت، اس کی کنگڈم گھٹے گی نہیں، کتنی؟ سوئی کے برابر بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ غنی ہے، تمہاری ضرورت اس کو نہیں ہے، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ تم کو ہے۔ اور حمیدہ، وہ تعریف کے لائق ہے، تم تعریف کرو یا نہ کرو وہ تعریف کے لائق ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تیسری بار یہ بات ریپیٹ کی جا رہی ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہاں دوسرے اینگل سے بات کی جا رہی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام بن جائے، تمہارے پرابلم سالو ہو جائیں، تمہاری مشکلات دور ہو جائیں،
تو وہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی تمہارا کام بنانے والا نہیں ہے۔ اگر وہ بگاڑ دے گا کام تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کام نہیں بنا سکتی۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہمارے پورے معاملات کو اچھے سے سمجھتا ہو، جانتا ہو، اور دوسرا اسے سولو کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اسے بولتے ہیں وکیل۔ ہم لوگ کورٹ میں وکیل کرتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے جا کے کیا کرتے ہیں؟ پوری بات اس کو بتاتے ہیں نا، کیا کیا معاملہ ہوا، جھگڑا کیسے ہوا، ڈسپیوٹ کیسے ہوا، پوری بات ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ اب وہ بولتا ہے ہاں یہ معاملہ میں کیا کر دوں گا، کورٹ سے تو میں ڈگری دلا دوں گا، تب ہم اس کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں مجھے پیسے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارے کام بناؤں گا، اور میرے اندر یہ پاور اور یہ طاقت ہے، اور میں بگاڑ دیا تو زمین و آسمان میں کہیں بھی جاؤ گے، سپریم کورٹ جاؤ، گئے نا مسلمان سپریم کورٹ بابری مسجد کے لیے، کیا ہوا؟ ہوا کچھ؟ کیا 370 کے لیے بابری مسجد سپریم کورٹ گئے نا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے میں کام بنانے والا، میں اگر جیت دوں گا، ڈگری دوں گا، معاملات حل کروں گا، سالو کروں گا، تو تمہارے معاملات سالو ہوں گے، پرابلم سالو ہوں گے، نہیں تو نہیں سالو۔ تو and to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And we have instructed those who were given the scripture before you and yourselves to fear Allah. But if you disbelieve, then to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And Allah is ever free of need and praiseworthy. And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and Allah is sufficient as the disposer of affairs. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ کہ اگر تم اپنی بھلائی، اچھائی چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ اس کے سامنے جھک جاؤ جس کے قبضے میں، جس کے کنٹرول میں زمین و آسمان کی ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔